بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ پارک ویو سٹی کے حوالے سے ہم نے کئی پروگرام کیے اور وہاں پہ مارا ماری بھی بڑی ہوئی. وہاں کے جو رہائشی ہیں جو احتجاج کر رہے تھے ان کو مارا گیا, حالانکہ وہ سب کے سب جو ہے اپنے حق پہ ڈٹے ہوئے تھے. پھر قاسم چٹھا صاحب جو ہیں وہ سامنے آئے. قاسم چٹھا صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ یہ جو علیم خان کی سوسائٹی ہے, پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی, جو وہاں کے رہائشی لوگ ہیں ان سے دوبارہ ڈیولپمنٹ چارجز مانگ رہی ہے. تو آج اس کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی. انہی سے جانتے ہیں پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس انعام منہاج صاحب نے کیا اس کے اوپر آرڈر صادر فرمایا ہے. السلام علیکم جناب چٹھا صاحب. سر وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم. قاسم چٹھا صاحب, یہ جو ڈیولپمنٹ چارجز دوبارہ انہوں نے دیے تھے, اور یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ 5 مرلے والا 5 لاکھ, 10 مرلے والا 10 لاکھ, اور جو بندہ 15 مئی تک نہیں دے گا یہ ڈبل ہو جائیں گے. یعنی ڈبل شاہ والا جو رول آ گیا تھا, اور کمرشل پہ کافی زیادہ, اور کمرشل کا تو کافی زیادہ. اچھا ہاں, کروڑوں میں چلا گیا. اس پہ لوگ آگے باہر وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے میں گیا. پھر آپ نے بعد میں دیکھا کہ احتجاجیوں کو انہوں نے گنڈوں سے, پہلے دن جب میں گیا ہوں اس وقت بھی گنڈے آئے تھے نقاب پوش, لیکن لوگ زیادہ تھے, وہ حملہ نہ کر سکے, اسلحہ لہرا کے غائب ہو گئے. پھر بعد میں جب انہوں نے مارا ہے لوگوں کو, عبد القادر بھٹی کو اور باقی جو لوگ تھے, اس دن وہ چند لوگ تھے. تو آج عدالت نے کیا سر جی اس سلسلے میں آرڈر فرمایا ہے؟ مانگر صاحب اس میں پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو کیس ہم نے کیا نا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس کی سنوائی تھی, ایک تو اس میں خود پٹیشنر بھی ہوں اور میری لا فرم اس کو جو پرسو بھی کر رہی ہے ایز اے کاؤنسل بھی. قانون کے اندر جو آئین کے اندر آئین پاکستان, کانسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر پراپرٹی کے حوالے سے بڑی فنڈامنٹل رائٹس بڑے کلیئرلی بیان کیے ہوئے ہیں. آئین کا آرٹیکل 23 اور 24 اس حوالے سے کلیئرلی کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص پراپرٹی کو اکوائر کر سکتا ہے, ہولڈ کر سکتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف کر سکتا ہے, سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا. اور آرٹیکل جو 24 ہے 24 آرٹیکل آئین کا, وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی پراپرٹی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے کسی قانون کے. اللہ کا حکم بھی بڑا سخت ہے. اور یہ ایک اور میں بات بتاؤں کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں نا آئین کے اندر, یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. کسی بھی ان کی وایولیشن کے لیے ساری ہماری جو عدالتیں بھی موجود ہیں, انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ. اور پراپرٹی کے حوالے سے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اسپیشلی اگر ملک میں ایمرجنسی لگ جائے اور ایمرجنسی کے دوران سارے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جائیں, تو یہ پراپرٹی کے جو 2 آرٹیکل ہیں یہ اس ٹائم بھی سسپینڈ نہیں ہوتے. ان کی اتنی سینکٹیٹی ہے. اچھا, تو سب تو پہلے یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے پٹیشنرز ہیں میرے ساتھ ہیں, انہوں نے یہ پلاٹ خریدے تقریباً 2018 اور 2021 میں. صحیح. اور اس وقت کی جو بھی ایگریڈ, ڈیمانڈیڈ اور ایڈورٹائز ٹوٹل کاسٹ تھی نا, وہ انہوں نے پے کی ہوئی ہے. ہاں جی. اور کچھ نے تو مجھے کاغذ دکھایا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سے دوبارہ کوئی چارجز نہیں اور کوئی ہڈن چارجز نہیں. اور یہ ہے کہ دیکھیں اب کتنی زیادتی ہے کہ 5-7 سالوں بعد یہ اب پھر بیٹے یہ موبائل ذرا لے لو, پھر کہ 5-7 سالوں بعد آپ لوگوں سے پھر ڈیولپمنٹ چارجز مانگنا شروع کر دیں. اس میں پہلے میں آپ کو بتاؤں, یہ تو کلیئرلی پہلی بات یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہے. دوسرا یہ سی ڈی اے کے آرڈیننس اور سی ڈی اے کے بائی لاز ریگولیشن جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں 2023, ان کی خلاف ورزی ہے. تیسرا ایک قانون ہوتا ہے اسٹاپل. اسٹاپل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز کو بیچنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی چیز مارکیٹ کرتے ہیں اور لوگ اس پہ یقین کر کے وہ چیز خرید لیتے ہیں, تو پھر آپ اس بات سے مکر نہیں سکتے کہ اب آپ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن آپ یہاں پہ اسٹاپ ہو جائیں, آپ نے جو پرائس مانگی تھی وہ دے دی, یا تو اس سے آپ مکر. لیکن یہاں تو یہ جو سو کالڈ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اب آ رہی ہیں, وہ تو جو معاہدہ کرتی ہیں شہری کے ساتھ, وہ بالکل اس سے منحرف ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے. اور پھر یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے رولز ہیں 2023 کے, اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ کے الاٹمنٹ لیٹر میں کلیئرلی ڈیفائن ہونے چاہیے. اور اگر کبھی آپ نے کسی سٹیج پہ بڑھانے ہیں تو متعلقہ لوکل گورنمنٹ سے اجازت لیں اور پھر بڑھائیں. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ یہ جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ ہے 2010, اس کا سیکشن 3 کی خلاف ورزی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی جو ڈومیننٹ پوزیشن اس کو ابیوز نہیں کرے گا, ابیوز آف ڈومیننٹ پوزیشن. اب آپ ایک سوسائٹی کے مالک ہیں, باقی بندے 5-5 مرلے کے مالک ہیں, تو آپ اس کو ابیوز نہیں کریں گے. اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ ڈسیپٹیو مارکیٹ جو ہے نا, مارکیٹنگ پریکٹسز نہیں ہوں گی, لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکے گا.
پھر یہ جنرل کلازز ایکٹ ہے ایک ہمارا، اس کا ایک کلاز ہے 24A، اس کی یہ خلاف ورزی ہے کہ وہ کہتا ہے کسی بھی اتھارٹی کسی بھی بندے کے پاس کوئی اختیار ہے تو اس کو وہ فیئرلی اور جسٹس کے ساتھ استعمال کرے. تو اب اگر دیکھیں تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، رولز کی خلاف ورزی ہے، ریگولیشنز کی خلاف ورزی ہے، کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہے، اسٹاپل کی خلاف ورزی ہے، کمپٹیشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور جنرل کلازز ایکٹ کی خلاف ورزی. آج جج صاحب جو ہیں جسٹس راجہ انعام مناز صاحب، یہ وکیل بھی بہت زبردست ہے، میرے دوست بھی تھے. اب تو چونکہ وہ جج بن گئے لہٰذا ایک ڈیکورم ایک فاصلہ بن جاتا ہے. جج بھی بہت اچھے ہیں اور چونکہ ان معاملات کو پراپرٹی کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو کیا آرڈر کیا انہوں نے آج آپ کو سننے آج کے بعد؟ ہمارا جب ہم نے ان کا اپنا کیس ایکسپلین کیا تو کیونکہ میرے خیال سے وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ خود بھی ان کیسز میں اچھے وکیل رہے ہیں، ہاں تو جی، انہوں نے فوراً آرڈر کیا کہ یہ ایک انلیگل، انجسٹیفائڈ اور ان لافل یہ نوٹیفیکیشن ہے، اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے اور پارٹیز کو نوٹس کیا جاتا ہے. ہم نے اس میں جو پارٹیز بنایا نا وہ CDA کو بنایا، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بھی رسپونڈنٹ ہے وہ بھی، اور سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن بھی. کیونکہ اس میں مانگ صاحب جیسے آپ نے بڑا دلیرانہ اقدام ہے کہ آپ اس پہ بولتے ہیں، ورنہ لوگ اتنے پاورفل آدمی کے خلاف نہیں بولتے. تو یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھیں CD ہے، اس کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ سوسائٹی بنائے گا تو وہ لے آؤٹ پلان منظور کرائے گا، NOC لے گا، اس کی جو سیل پرچیز پلاٹ کی اس کو CDA مانیٹر کرے گا، اس کی ڈیولپمنٹ کو مانیٹر کرے گا، اور اس کی جو کنسٹرکشن کو مانیٹر کرے گا، اور کنسٹرکشن کے بائی لاز کو مانیٹر کرے گا. اب وہاں پہ کتنی زمین ہے، کتنی سیل پرچیز ہے، کوئی NOC ہے نہیں تو ہے. CDA تو سر جی ستو پی کے نہیں سو رہا، ریگولیٹری اتھارٹی تو CDA ہے نا. ریگولیٹری کنٹرول سارا ان کا ہے. اب لوگوں کو جو فراڈ ہو رہا ہے وہ سمجھ لے گورنمنٹ کے محکموں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کی ایک نااہلی کی بندہ وجہ سے. CDA کا یہ وہاں پہ مارا ماری بھی ہوئی، احتجاج بھی ہوا. CDA کا ایک بندہ کوئی یعنی کہتے ہیں نا کہ چلیں کسی کلرک کو بھیجتے کہ جا کے ان کو کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہمارے ماتحت ہیں، لوگوں کو آپ اس طرح مار پیٹ نہیں کر سکتے. CDA کا کوئی نیب قاصد بھی وہاں نہیں گیا. تو بالکل ایسی بات ہے، یہ کسی نے CDA کا ظلم نہیں ہے یہ؟ اب ہماری لا فرم کو اتنے لوگ کالے کر رہے ہیں اور ہمیں کہیں گے ہمارے کئی وہاں پہ بلاکس ہیں ان کے جو ابھی تک زمین ہی نہیں ہے. گولف اسٹیٹ ان کا شاید ایک بلاک ہے، اس میں لوگوں سے پیسے 5-5 7 سال سے پیسے لیے ہوئے، زمین ابھی تک نہیں ہے. سر مجھے بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی فون کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہم سے سارے پیسے لے لیے اور زمین کا نام و نشان نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا ایک بندہ فیڈرل منسٹر ہے تو اس کا ٹھیک ہے، اس نے کہا جی میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کو یہ لائسنس تو نہیں مل گیا نا کہ اب وہ فراڈ کرے جو کرے ہم اس کو نہیں پوچھیں گے. ہماری ایجنسیاں جو ہیں، نیب جو ہے، FIA جو ہے، اس کو پوچھے کہ بھائی جان آپ نے ٹھیک ہے آپ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، تحریک انصاف میں نہیں ہیں، لیکن آپ کو لائسنس ٹو کرپشن تو نہیں ملا نا. یہ ویسے جو آپ نے بات کی اوورسیز کا بڑا ہے کہ ملک پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے کافی انویسٹمنٹ آتی ہے. تو بجائے کہ ان کو کوئی آپ انسینٹو دیں کہ ہم آپ پیسے لیے ہوئے ہیں، آپ اس کو بنائیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ اور انسینٹو دیں اور ان سے زیادہ پیسے مانگنے شروع کر دیں. اور میں آپ کو ایک اور چٹھا صاحب بتانا چاہتا ہوں. میں تو چونکہ رپورٹر ہوں نا، پھر میں جس بندہ معاملے میں ہوتا ہے پھر ساری اس کی کھوج نکالتا ہے کہ جی اصل کیا چل رہا ہے. ایک تو CDA کی زمینوں پہ قبضہ انہوں نے کیا، شاملات کی زمینیں جو کچھ بھی تھا وہ مالک CDA تھا. CDA کا مالک مطلب ہونے کا عوام مالک ہے. اچھا پھر آگے سنیں، ان کا جو ایک پٹواری ہے CDA کا، ویسے تو اس کا تنویر ہے لیکن CDA میں کالا پٹواری کے نام سے مشہور ہے. آپ یقین مانیں کہ وہ ان کا جو نجی TV چینل ہے علیم خان صاحب کا، وہ ساری فائلیں لے کے ادھر بیٹھا ہوتا ہے. اور جب میں ادھر احتجاج شروع ہوا، ادھر سے میں نے پوسٹ مارٹم شروع کیا اپنے اس ویلاگ میں، تو جو CDA کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے انہوں نے وہ سارے کا سارا اس کا نقشی قائب کر دیے ہیں پارک ویو سٹی کے. اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میچ نیوزی لینڈ میں ہو رہا، آسٹریلیا میں ہو رہا ہو، تو ہمارے کھلاڑیوں کے پیچھے پارک ویو سٹی لکھا ہوتا ہے. اب کیا میسج جائے گا کہ یار ایک 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹی کا آپ نے لوگو لگایا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو مار پیٹ بھی رہی ہے اور لوگوں کو قبضے بھی نہیں دے رہی اور لوگوں کے اوپر دگنا ٹیکس لگا رہی ہے. یہ مانگ صاحب فائنینشیل مرڈر آف سوسائٹی بھی ہے، اور یہ ویسے تو مار تو رہی ہیں، فائنینشیلی مرڈر بھی ہے لوگوں کا. کہ ایک بندے نے اپنے لوگوں کے گھر بنانا خواب ہوتا ہے، لوگ کس طرح پیسے اکٹھے کر کے اوورسیز پاکستانی خاص طور پر وہ پیسے پاکستان بھیجتے ہیں، اور آگے 5 سال بعد پتہ چلتا ہے جی آپ کا پلاٹ ہی نہیں ہے، زمین ہی نہیں ہے، اور آپ کو اتنے پیسے اور دیں آپ کا پلاٹ کینسل ہو جائے گا. تو ہم تو عدالت میں گئے، قانون کا راستہ لیا، لوگ ہمارے ساتھ. اس میں کیا خیال ہے کہ CDA بھی شکنجے میں آئے گا؟
جی انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ ہم نے تو مین تو ہمارا کیس ہی سی ڈی کے خلاف ہے کہ ہم جو بھی وہ پیسے ملک میں کوئی بندہ کسی ادارے کی طرف جاتا ہے تو وہ ریگولیٹر کو دیکھ کہ وہاں پہ ایک ادارہ ہے، گورنمنٹ ہے جو دیکھ رہی ہے، تو ان کو اپنا کردار دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس این او سی ہے، لے آؤٹ پلان ہے، ریوائزڈ ہے، کتنی زمین ہے، کیا سیل پرچیز ہے. یہ انہوں نے خود اپنے بائی لاز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سارے الاٹمنٹ لیٹر شیئر کریں گے، ہماری سیل پرچیز ہمارے بغیر نہیں کریں گے، ڈیولپمنٹ کو مانیٹر کریں گے، ان کی کنسٹرکشن کو مانیٹر کریں گے، سارا سر جی جو سی ڈی اے کے ہاؤسنگ سوسائٹی سیکٹر کے لوگ ہیں نا، جنہوں نے یہ سب کچھ مانیٹر کرنا ہے، ان کے اثاثے کہیں سے کہیں چلے گئے. کئی نے اپنی بیگمات کے نام پہ پلازے بنا لیے، کئیوں نے اپنے عزیز و اقارب کے نام پہ پلاٹ لے لیے اور پلازے دکانیں بنا لی، کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو وہ کبھی این او سی دے دیتے ہیں، کبھی کینسل کر دیتے ہیں. یہ ایک طریقہ واردات ہے نا. اب یہ پارک ویو والا سٹی والا معاملہ ہے. تو قاسم چٹھا صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارک ویو سٹی جو ہے، یہ اس کا لوگو جو ہے ہماری کرکٹ ٹیم کے، کرکٹ ٹیم تو قوم کی کرکٹ ٹیم ہے نا، اس کی کمر پہ استعمال ہوتا ہے. پھر یہ پی ایس ایل کو سپورٹ کرتے ہیں، پی ایس ایل بھی قوم کا ہے. کیا آپ کی جو پٹیشن ہے اس میں کوئی عام شہری اس میں فریق بن سکتا ہے کہ وہ درخواست دے جاگے کہ جناب آپ نے یہ تو کر دیا، مہربانی آپ کی کہ ڈیولپمنٹ چارجز پہ جو نوٹس ہوا تھا اس کو کلعدم کر دیا ہے، تو یہ لوگو والا سلسلہ ہمارے کھلاڑیوں کے پیچھے سے اتاریں کیونکہ یہ تو فراڈ کر رہے ہیں. فریق بن سکتا ہے آپ والی پٹیشن میں؟ فریق تو بن سکتا ہے، کوئی بھی جو انسان ہے وہ اس کے پاس عدالت کا رستہ تو موجود ہے، اور وہ کوئی بھی اپنا سٹانس وہاں پہ دے سکتا ہے، پھر اس کو عدالت دیکھتی ہے وہ کتنا آئینی ہے، کتنا قانونی ہے. لیکن لوگوں کے گریونسز تو ہیں، یہ تو بات. اور یہ جو کالا پٹواری جو ان کو اپنی تمام تر جو اپنی خدمات اس نے دی ہوئی ہیں آؤٹ آف دا آفس جا کے، ان کے آفس میں جا کے مبینہ طور پہ، تو کالے پٹواری کے خلاف بھی کوئی ریٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں کالا پٹواری جو ہے، جو کالا دھندا کر رہا ہے یہ زمینوں کا پارک ویو سٹی کے ساتھ مل کے، تو کالے پٹواری کو بھی تو سر جی اس عدالت میں بلوائیں نا آپ ذرا. لیکن مانگڑ صاحب، قانون تو سب کے لیے برابر ہے اور عدالتیں سب کے لیے اوپن ہیں. اب کوئی بندہ کوئی دیکھے گا کہ ہر انسان کا قانونی اور ایک آئینی کردار ہے اس جہاں پہ وہ جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ اپنے قانون کے مطابق اپنا کوئی کام نہیں کر رہا یا قانون سے زیادہ کر رہا ہے تو اس کے آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالت کے پاس وہ اختیار ہے کہ عدالت کسی غیر قانونی کام کو روک دیتی ہے اور قانونی کام کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے. تو یہ تو کوئی جائے گا تو پھر ہی ہے. چٹھا صاحب، یہ جو آپ والی پٹیشن ہے یہ ڈیولپمنٹ چارجز تک رہے گی یا اس کا کینوس وسیع ہوتا جائے گا؟ اور پھر یہ سی ڈی اے کے کردار کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کے معاملات کو کیوں نہیں دیکھا، پھر سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے کردار کے حوالے سے، پھر خود پارک ویو سٹی کی جو مینجمنٹ ہے ان کے کردار کے حوالے سے بھی ساری بات چیت ہوگی. کیا اس کا وہ وسیع ہوگا دائرہ کار؟ دیکھیں، ہم نے تو ڈیولپمنٹ چارجز کو اس میں رول سی ڈی اے کا اور سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا ڈالا ہے کہ یہ فیل ہوئے ہیں اپنا رول پرفارم کرنے میں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو اب دیکھیں کس حد تک وہاں امید ہے کوئی انکوائری ہو، کوئی ان کو پوچھا جائے کہ اس سوسائٹی کا کیا کس طرح کے لین دین کے معاملات ہیں. تو ہو سکتا ہے جب بات کھلے تو کہاں تک جائے. یہ جب بات کھلے گی تو پھر ہی میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو نا یہ شیشناگ پٹاری سے باہر آئے گا. لیکن طاقت کا یہ عالم دیکھیں کہ جن کو مارا گیا، قادر بھٹی صاحب ہیں، راجپوت ہیں نا، وہ ان کے کان کا پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا. اللہ پاک نے ان کی جان تو بچا لی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بندہ جو ہے وہ برین ہیمریج کی وجہ سے اللہ کو پیارا ہو گیا. ہاں جی، ان کی جو مینٹلی ٹارچر بھی ہے نا، یہ تو فزیکلی ہے نا، مینٹلی ٹارچر بھی ہے. ہاں جی، وہ بھی ہے لوگوں کا مینٹلی. میں نے تو جو کہ میں نے کہا آپ عدالت میں آئیں، کیونکہ ہم سنگل بندہ کسی سے کیا لڑے گا پاورفل سیکٹر سے، تو عدالت ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہوپ فار دی بیسٹ. اور نیکسٹ اس کی ڈیٹ کب ہے؟ اب یہ اگلے مہینے کی 3 تاریخ ہے، 6/3 کو نا. اچھا، 6 جون کو. جی 3 جون کو. 3 جون کو. بہت شکریہ چٹھا صاحب. تو جو رہائشی ہیں پارک ویو سٹی کے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جو ان کے اوپر انہوں نے بڑا پتھر جو ہے وہ اٹھا کے مارنے کی تیاری کی ہوئی تھی کہ آپ فوری طور پہ یہ ڈیولپمنٹ چارجز دیں، اور اگر نہیں دیں گے تو اس کو ہم ڈبل کر دیں گے. وہ تو عدالت نے آج وہ اس پتھر کو روک دیا ہے اور اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. 6 جون کو اب اس کی دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس دوران جو ہے وہ سی ڈی اے کے کردار کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے سی ڈی اے کے پٹواری کا میں نے بتایا آپ کو کہ وہ آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اس سے پہلے خود سی ڈی اے کے حوالے سے کویشچن اٹھیں گے کہ وہاں پہ احتجاج ہوتا رہا، لوگ وہاں پہ مارے جاتے رہے، ان کو پھینٹی لگتی رہی، لیکن سی ڈی اے کا بندہ وہاں نہیں گیا. سی ڈی اے کے جو انفورسمنٹ کے لوگ ہیں یہاں پہ ریڑیاں اٹھانے پہ لگے ہوئے ہیں، سی ڈی اے کے ڈی ایم اے کے لوگ جو ہیں باقی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پارک ویو سٹی میں مار کٹائی چل رہی تھی، ادھر کوئی نہیں گیا. حالانکہ سی ڈی اے کی وہ جو ریسٹرکشن ہے، سی ڈی اے اور جو چیئرمین سی ڈی ہیں وہ چیف کمشنر اسلام آباد بھی ہیں، وہ اپنا
AC भेज सकते थे वहाँ पे, कोई मजिस्ट्रेट वहाँ पे भेज सकते थे, या IG इस्लामाबाद को कह सकते थे, वहाँ एक SHO तो गया, लेकिन मैंने खुद देखा कि SHO उन्हीं की ताबेदारी कर रहा था। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि अब्दुल कादर भट्टी साहब जो हैं उनको लटा के मारा गया, और एक और नौजवान को वहाँ पे मारा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उनकी तो FIR नहीं हुई, और उल्टा दबाव डाल के उनसे सुलह का अहतमाम कर लिया गया। नाज़रीन, 6 जून को, अब 3 जून को क्या जो भी कार्रवाई होगी वो भी आपके सामने रखेंगे, और इस दौरान कोई नई दरख्वास्त आई, कोई नई इंक्वायरी शुरू हुई, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, आधी खुशखबरी तो आपके पास आ गई कि जो इन्होंने कहा था कि आप भी पैसे जमा करवाएं, वो पैसे आप बिल्कुल अपने पास रखें, लेकिन बाकी खुशी जो है वो उस वक्त आएगी जब आपको ये कब्ज़े देंगे। जो ओवरसीज़ ब्लॉक है, जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है, पता नहीं कुछ 3-4 ब्लॉकों का बताया जा रहा है कि जिसकी इनके पास ज़मीन ही नहीं है, लेकिन उनसे पैसे ले लिए हैं। और मैं फिर इल्तिजा करूँगा जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से कि हमारी कौमी क्रिकेट टीम जो है उसकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, लेकिन उनके पीछे से ये मनहूस लोगो उठाया जाए, क्योंकि वजह यह है कि लोगों का खून चूसा जा रहा है। हमारी कौमी क्रिकेट टीम को कोई और अच्छी कंपनी स्पॉन्सर कर देगी। अब तो ये सारा राज खुल गया। शमशाद मांगट और जनाब कासिम चट्ठा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।